السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایفیشنسی آف لینڈ، زمین کی استعداد کار۔ اب زمین کی استعداد کار ہے کیا؟ زمین کی استعداد کار سے مراد اس کی قوت پیداوار یا پیداواری صلاحیت ہے، جس کی بنا پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین کتنی پیداوار دے رہی ہے، کہ زمین کا کون سا ٹکڑا جو ہے وہ زیادہ مفید ہے اور کون سا ٹکڑا کم مفید ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم زمین کے دو مخصوص ٹکڑے لیں، دو اسپیسیفک جو پلاٹ ہے اگر ہم وہ لے لیں اور ان پہ ہم کھیتی باڑی کریں یا کچھ بھی، یا اس پہ محنت کریں، اس پہ اپنا پیسہ وغیرہ لگائیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی زمین ہمیں زیادہ منافع دے رہی ہے اور کون سی زمین ہمیں کم منافع دے رہی ہے، کیونکہ جس زمین کے ٹکڑے سے ہماری پیداوار جو ہے وہ ہم زیادہ حاصل کریں گے وہی زمین ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی، اور جس سے کم ہوگا وہ کم مفید مند ہوگی۔ تو جیسا کہ دریاؤں اور نہروں کے نزدیک زمینوں کی پیداواری صلاحیت ریگستانی اور چٹیل کہتے ہیں پتھریلے پہاڑوں والے علاقے، چٹیل علاقوں کی زمینوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ جہاں پہ دریا اور نہریں ہوتی ہیں وہاں پہ کھیتی باڑی جو ہے وہ بہت اچھے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ریگستان میں چلے جائیں تو ریگستان میں ہر طرف ریت ہی ریت ہوتی ہے، اگر ہم پہاڑوں کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ بھی کوئی خاص کھیتی باڑی نہیں ہوتی۔ تو ان علاقوں کی نسبت دریاؤں اور نہروں کے نزدیک جو ہے وہ زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ زمین کی استعداد کاریاں قوت پیداواری کا انحصار قدرتی اور انسانی عناصر پر ہوتا ہے۔ قدرتی عناصر وہ ہیں جو اللہ کی ذات نے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں، اور انسانی عناصر وہ ہیں جو انسان نے بنائے ہوئے ہیں اپنی کوشش اور اپنی محنت سے، انہی سے جو پیداوار ہے وہ حاصل کی جاتی ہے۔ اب زمین کی استعداد کار کے عوامل کون کون سے ہیں، اس کے کون کون سے فیکٹرز ہیں، تو وہ درجہ ذیل ہیں۔ قدرتی عوامل ہے کہ نیچرل فیکٹرز، زمین کی قوت پیداواری کا انحصار قدرتی عوامل پر ہوتا ہے، کیونکہ زمین کے کچھ ٹکڑے زیادہ زرخیز ہوتے ہیں اور بعض کم، جیسے سندھ اور پنجاب کی زمینیں دریاؤں اور نہری نظام کی بدولت زیادہ زرخیز ہیں۔ سندھ اور پنجاب میں کھیتی باڑی بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہاں کی زمین جو ہے وہ میدانی زمینیں ہوتی ہیں، تو دریاؤں اور نہروں کے نزدیک بھی ہوتی ہے اور ان کی بدولت ہی زیادہ زرخیز ہوتی ہیں۔ اور جبکہ بلوچستان کے علاقوں میں زمینیں پتھریلی اور ناہموار ہونے کی وجہ سے زیادہ پیداوار نہیں دیتی۔ کچھ علاقوں میں آب و ہوا بھی زمین کی قوت پیداواری یا کارکردگی کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جن علاقوں میں مناسب بارش ہوتی ہے، دیکھیں مناسب بارش جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ زمین کی پیداوار جو ہے وہ بھی بہت اچھے سے ہوتی ہے۔ مناسب کا مطلب یہ ہے کہ جب ضرورت ہو بارش کی، جن موسموں میں کھیتی باڑی کی جا سکے یا فصل کا موسم آئے اور وہاں پہ تب بارش ہو، وہ مناسب بارش ہوتی ہے، وہاں پہ پیداوار بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ لیکن جہاں ضرورت سے زیادہ بارش ہو جائے تو وہاں پر کیا ہو جاتا ہے کہ زمین کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ آل ٹائم بارش ہی ہوتی رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے نہ تو زمین جو ہے اس طرح کی رہتی ہے، وہاں پہ کیچڑ ہو جاتا ہے اور ساری چیزیں، زمین جو ہے وہ بہت زیادہ نرم ہو جاتی ہے، اور جو پودے وغیرہ لگانے ہیں، جو کھیتی کرنی ہے، اس کو دھوپ کی بھی تو ضرورت ہونی ہے نا۔ تو جب 24 گھنٹے وہاں پہ بارش ہوتی رہتی ہے تو زمین کی وہ جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح گرم علاقوں میں بھی زمین کی پیداوار کم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ انسانی عوامل۔ انسانی عوامل کون سے ہیں؟ کہ زمین کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں انسانوں کی کوششوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ ایسا ہی ہے کہ اگر انسان کام نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے تو ہم چیزیں کیسے تیار کر سکیں گے، ہم کیسے جو پروڈکشن ہے، جو پیداوار ہے وہ کیسے ہم حاصل کر سکیں گے؟ کیونکہ اگر کاشتکار پڑھے لکھے ہوں تو وہ جدید ٹیکنالوجی اور زرعی آلات کے ذریعے بنجر زمینوں کو بھی سرسبز اور شاداب کھیتوں میں بدل سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ جب کسی انسان کے پاس نالج ہوتا ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ اپنی نالج کو یوز کر کے تو بنجر زمین کو جو ہے وہ بھی سرسبز اور شاداب بنا دیتا ہے، اور زمین کے پیداواری صلاحیت جو ہے وہ کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے محل وقوع، یعنی لوکیشن، ایریا جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ زمین کی قوت پیداواری کو بڑھانے میں محل وقوع بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ جو زمینیں شہروں، منڈیوں اور کارخانوں کے قریب واقع ہوتی ہیں، ان زمینوں کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ دور دراز علاقوں میں زرخیز زمین بھی اخراجات کے اضافے کی وجہ سے اپنی استعداد کار کھو دیتی ہے۔ اب دیکھیں جو لوکیشن بڑا میٹر کرتی ہے، اگر شہروں کے قریب جو زمینیں ہیں وہاں پہ اگر ایک بندہ کھیتی باڑی کر رہا ہے یا وہاں پہ اگر کوئی کارخانہ بھی کھول دیتا ہے تو اس نے لے کے تو ساری چیزیں مارکیٹ یعنی کہ منڈیوں میں ہی آنی ہے نا، تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے اس کے اخراجات، آنے جانے کے اخراجات بچ جاتے ہیں، اس کو جو چیزیں چاہیے وہاں پہ وہ اس کو اس لوکیشن میں ہی مل جاتی ہیں، جن کو استعمال کر کے وہ نئی چیزیں بنا سکتے ہیں۔ تو محلے وقوع بڑا میٹر کرتا ہے۔ لیکن اگر زرخیز زمینیں شہروں سے دور ہوں
تو پھر اس کے اخراجات آنے جانے کے بڑے لگ جاتے ہیں. پھر وہ جو بیج وغیرہ انہوں نے لے کے آنا ہے یا کوئی بھی دوسرا خام مال جو ہے وہ لے کے آنا ہے تو اس کے اخراجات لگ جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنی زرخیزی کی اہمیت کھو دیتی ہے. کیونکہ اس کے اوپر اخراجات ہی بڑے لگ رہے ہوتے ہیں. تو محلے کو بڑا میٹر کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہے ذرائع نقل و حمل، یعنی کہ ٹرانسپورٹ، جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. زمین کی استعداد کار کا ذرائع نقل و حمل کے اخراجات سے بھی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ جن علاقوں میں سڑکوں اور ریلوں کا نظام عمدہ ہو وہاں کی زمینوں کی استعداد کار یقیناً ذرائع نقل و حمل سے محروم علاقوں کی نسبت زیادہ ہوگی، اور ایسے علاقوں میں اشیاء کو بروقت اور کم خرچ پر منڈی میں منتقل بھی کیا جا سکتا ہے. اب نقل و حمل کے ذرائع جہاں پہ ہوں گے، جہاں پہ سڑکیں صحیح بنی ہوں گی، جہاں پہ گاڑیاں ساری اویلیبل ہوں گی، جو نزدیک ترین ہوگا، تو وہاں پہ نقل و حمل کے جو خرچے ہیں وہ بھی کم لگیں گے، اور چیزیں جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں بھی آسانی ہو سکتی ہے، اور اس طرح زمین کی استعداد کار بہتر ہو جاتی ہے. پھر ہے سرمایہ کی دستیابی، کہ جو آپ کا کیپٹل ہے، جو آپ کا سرمایہ ہے، جو آپ کا پیسہ ہے، وہ بھی ہونا چاہیے. اگر کاشتکار کے پاس سرمایہ جو ہے وہ ایک زیادہ مقدار میں موجود ہو تو وہ زمین پر اعلیٰ بیج کے میائی کھادیں اور جدید آلات کاشتکاری جو ہے وہ یوز کر کے تو زمین کی جو ایفیشنسی ہے، جو اس کی استعداد کار ہے، اس کو وہ بڑھا سکتا ہے. جبکہ پرانے اور فرسودہ طریقوں سے کاشتکاری کا نتیجہ کم ہی ہمیں ملتا ہے، کم ہی پیداوار حاصل ہوتی ہے، اور کاشتکار کو منافع کی بجائے نقصان اٹھانا پڑتا ہے. سرمایہ کی فراہمی زمین کی استعداد کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. پھر ہے کسان کی مستعدی، کہ کسان کی اپنی جو اس کی صلاحیتیں ہیں وہ بھی بڑا ہے میٹر کرتی ہیں اس چیز میں، کہ زمین کی استعداد کار کو زمین کو مفید بنانے میں بڑا میٹر کرتی ہیں. اگر کسان محنتی، جفاکش اور سمجھدار ہو تو زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن اگر کاشتکار کاہل ہے، یعنی کہ کام چور ہے، اس کے پاس نالج نہیں ہے اور قدامت پسند ہو، تو زمین کی استعداد کار عدم دلچسپی کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے، کہ یعنی کہ وہ دلچسپی ہی نہیں لے رہا، تو اس کی دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے بھی کم ہو جاتی ہے، اور جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اب محنت ہے ہمارا سیکنڈ جو ہمارا سیکنڈ فیکٹر آف پروڈکشن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے محنت، لیبر، لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن. اس میں جو ہمارا سیکنڈ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا لیبر ہے، یعنی محنت ہے. تو عام طور پر محنت سے مراد انسان کی دماغی اور جسمانی کوشش ہے جو وہ اشیاء اور خدمات کی پیدائش کے سلسلے میں سر انجام دیتا ہے. ایک انسان فزیکل کام کرتا ہے اور مینٹلی بھی، اس کا ذہن بھی اسی طرف ہوتا ہے. تو فزیکلی اور مینٹلی جو وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے محنت. معاشی اصطلاح میں محنت سے مراد وہ تمام جسمانی اور ذہنی جدوجہد یعنی کوشش ہے جو کوئی شخص معاوضہ یعنی کہ پیسے حاصل کرنے کے لیے کرے. گویا جو جدوجہد یا مشقت مادی معاوضے کے حصول کے لیے نہ کی جائے وہ محنت نہیں کہلائے گی. اب دیکھیں، ایک عورت جو ہے وہ گھر کے کام کر رہی ہے تو اس کو اکنامکس میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا کہ وہ محنت ہے. کیونکہ وہ گھر کے کام کر رہی ہوتی ہے اور گھر کے کام کرنے کے اس کو پیسے نہیں ملتے. لیکن اگر ایک عورت کسی کے گھر کا کام کر رہی ہے اور وہاں پہ وہ اپنی سیلری لے رہی ہے تو اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اکنامکس میں کہ یہ محنت ہے. تو معاشی اصطلاح میں محنت سے مراد ہے کہ وہ تمام جسمانی اور ذہنی سرگرمیاں، جو کام، جو جدوجہد، جو کوشش انسان کرے اور اس کے بدلے اس کو پیسے ملیں، وہ محنت کہلاتی ہے. اب پروفیسر جیونس کے مطابق کیا ہے کہ محنت انسان کی ایسی جسمانی یا ذہنی جدوجہد کا نام ہے جو کسی معاوضے کی خاطر کی جائے. محنت کیا ہے؟ محنت انسان کی جسمانی یا ذہنی جدوجہد کا نام ہے جو کسی معاوضے یعنی پیسے کی خاطر کی جائے، نہ کہ تفریح کے لیے. تو عام الفاظ میں محنت سے مراد وہ دماغی یا جسمانی کاوش ہے جس کے بدلے معاوضہ ادا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جب کوئی استاد طالب علموں کو پڑھاتا ہے تو اسے پڑھانے کے سلسلے میں جو اجرت ملتی ہے، جو تنخواہ ملتی ہے، وہ محنت کہلاتی ہے. لیکن اگر یہی استاد اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے تو یہ محنت نہیں ہوگی، کیونکہ اس خدمت کے بدلے میں اس کو معاوضہ نہیں ملتا. لہٰذا محنت میں صرف وہ کام شامل ہے جن کے بدلے میں اجرت، تنخواہ یا معاوضہ ملے. محنت کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ ایکٹیو فیکٹر ہے، متحرک عامل. تو ایکٹیو فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ محنت دیگر عاملین پیدائش کے مقابلے میں زیادہ متحرک عامل ہے. یعنی محنت کرنے والا جو محنت ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ متحرک ہے، زیادہ حرکت میں ہے، کیونکہ زمین اور سرمایے سے فائدہ اٹھانے کے لیے محنت ہی کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے پاس زمین ہو، ہمارے پاس پیسہ ہو، اس کو لگا کے اگر ہم محنت کریں گے تو تب ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو محنت ہی کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر اگر زمین کا کوئی بنجر اور ناقابل کاشت ٹکڑا کسی محنتی اور جفاکش مزدور کے حوالے کر دیا جائے تو وہ اپنی محنت سے اس زمین کے ٹکڑے کو سرسبز کھیتوں میں تبدیل کر سکتا ہے. تو کیا ہے کہ محنت ایک کیا ہے؟
ایکٹیو فیکٹر ہے کہ متحرک عامل ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ محنت ضیاء پذیر ہے۔ ضیاء یعنی ضائع۔ اگر تو ایک مزدور کام کر رہا ہے تو وہ محنت کر رہا ہے، لیکن وہ اپنا جو اس کا ٹائم ہے وہ بھی مطلب کہ اس کا کام میں آ رہا ہے، لیکن اگر وہ بندہ گھر میں فالتو بیٹھا ہوا ہے تو گزرا ٹائم وہ واپس لا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں لا سکتا، یعنی کہ اس نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا، تو وہ ضیاء پذیر ہے۔ محنت کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ محنت ضیاء پذیر اشیاء جیسی خصوصیات کی حامل ہے۔ اگر کوئی مزدور بیکار گھر میں بیٹھا رہے اور کوئی کام نہ کرے تو وہ ضائع کیے ہوئے وقت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وقت قابل ذخیرہ نہیں ہے۔ وقت کو کبھی ہم سٹور کر کے نہیں رکھ سکتے، اپنے سٹاک میں نہیں رکھ سکتے۔ وقت گزر جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، لہٰذا محنت بھی ذخیرہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو وقت ضائع ہو گیا وہ واپس نہیں آ سکتا اور مزدور اپنی آمدنی سے محروم ہو جاتا ہے۔ مزدور جو ہے وہ جب فارغ بیٹھا رہے گا تو وہ جو اس کی انکم آنی ہے، جو اس کی آمدنی آنی ہے، وہ بھی اس کو نہیں ملنی۔ پھر اس کے بعد ہے محنت اور مزدور الگ نہیں ہو سکتے۔ محنت اور مزدور ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ مزدور تو بیکار گھر بیٹھا رہے، اپنا وقت ضائع کرتا رہے اور اس کی محنت جو ہے وہ جا کے کام کرے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے، یہ دونوں اکٹھے ہی ہوں گے۔ محنت جہاں پہ مزدور ہوگا وہاں پہ محنت، اور جہاں پہ محنت وہاں پہ مزدور، یعنی کہ دونوں اکٹھے ہوں گے، الگ نہیں ہو سکتے۔ پھر ہے انتقال پذیری میں مشکلات۔ تو انتقال پذیری یعنی کہ ٹرانسفر کرنا، منتقل کرنا، انتقال منتقل کرنا۔ تو عملے پیدائش کے دوران ہم مشینوں اور خام مال کو تو جہاں مرضی منتقل کر سکتے ہیں، لیکن کسی مزدور کو اس کی رضامندی کے بغیر ایک پیشے سے دوسرے پیشے یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل نہیں کر سکتے، جس کی وجہ رہائش گاہ، بچوں کی تعلیم، رسم و رواج اور اجرت میں فرق ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے استعداد کار میں فرق، یعنی کہ اس کی اہمیت میں کتنا فرق ہے، اس کی ایفیشنسی میں کتنا فرق ہے۔ تو مزدوروں کی پیداواری صلاحیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ بعض مزدور پڑھے لکھے، ہنرمند، تربیت یافتہ اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے ان کی پیداواری صلاحیت کم پڑھے لکھے، اناڑی اور کم تربیت یافتہ مزدوروں سے یقیناً زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ پیداوار کا موجب بنتے ہیں۔ تو اس سے استعداد کار میں فرق آ جاتا ہے مزدور کا، کہ اگر کوئی پڑھا لکھا ہوگا تو وہ زیادہ اچھے سے کام کرے گا، لیکن اس کی نسبت اگر کوئی کم پڑھا لکھا ہوگا جس کے پاس نالج نہیں ہے تو وہ چیز کی اتنی پروڈکشن نہیں کر سکتا یا اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا ایک پڑھا لکھا کر سکتا ہے۔ تو یہ محنت تو استعداد کار میں فرق آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کمزور قوت سودا بازی، یعنی کہ بارگیننگ، جو بازار میں جا کے ہم کرتے ہیں نا کہ بھائی اتنے کی چیز نہیں لینی، کی چیز کم ریٹ کم کروانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سودا بازی، اس کو بارگیننگ کہتے ہیں۔ مزدور اپنے حقوق کے حصول کے لیے آجر یا اپنے مالک کے احکامات ماننے پر مجبور ہوتا ہے، کیونکہ مزدوری نہ ملنے کی صورت میں وہ کچھ کما نہیں پاتا، اس لیے بھوکا رہنے کی بجائے اپنے حق سے کم پر بھی اپنی خدمات مہیا کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ وہ ویک ہوتا ہے مزدور، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اگر کام چھوڑ دوں گا تو میں کھاؤں گا کیسے؟ تو پھر یہ اس کی ویکنیس ہوتی ہے کہ وہ بارگیننگ نہیں کر سکتا، وہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نے یہ اتنے لینے ہیں، سودا بازی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد ہے غیر لچکدار رسد۔ مزدوروں کی رسد میں فوری طور پر اضافہ یا کمی نہیں ہوتی، کیونکہ مزدوروں کی دستیابی آبادی میں اضافے کی مرہون منت ہوتی ہے، چونکہ آبادی کو نہ تو بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ گھٹایا جا سکتا ہے، اس لیے مزدوروں کی رسد کم لچکدار ہوتی ہے، اور رسد بڑھانے کے لیے ایک لمبے عرصہ درکار ہوتا ہے جس میں تبدیلیاں لا کر مزدوروں کی رسد کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد محنت کی اہمیت کیا ہے کہ امپورٹنس آف لیبر۔ محنت ایک مستعد اور فعال عامل پیدائش ہے، فعال یعنی کہ کام کرنے والا، کیونکہ آج تک انسان نے جتنی ترقی کی منازل طے کی ہیں وہ سب انسانی محنت اور اس کی جسمانی اور ذہنی محنت کی مرہون منت ہے۔ ایسا ہی ہے کہ جتنی بھی ترقی کی منازل طے کرتا آیا انسان، جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے بنایا ہے تب سے لے کے آج تک جو بھی ترقی کی ہے لوگوں نے، جتنی بھی دنیا نے ترقی کی ہے وہ کس وجہ سے کی ہے؟ وہ جسمانی اور ذہنی محنت کی وجہ سے ہی ترقی کی ہے۔ گویا قدرتی وسائل کتنے ہی کثیر کیوں نہ ہو، انسانی محنت کے بغیر ان سے فائدہ جو ہے وہ اٹھایا نہیں جا سکتا، اس لیے انسانی محنت کی بدولت آج لہلہاتے کھیت، پروان چڑھتی ہوئی صنعت یعنی کہ کارخانے اور فضائی اور سمندری سفر ممکن ہوئے ہیں، اور اسی محنت کے بلبوتے پر آج انسان نے زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں ترقی کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ایفیشنسی آف لیبر۔ تو
محنت کی ایفیشنسی کیا ہے؟ محنت کی ایفیشنسی کیا ہے کہ محنت کی استعداد کار مزدور کے کام کرنے کی صلاحیت اور اس کی قابلیت ہے۔ مثلاً اگر کوئی مزدور دوسرے مزدور کی نسبت زیادہ محنت، لگن، ذمہ داری اور نفاست یعنی کہ اچھا، پیارا اور خوبصورت کام کرے تو یقیناً پہلے مزدور کی کارکردگی دوسرے مزدور سے بہتر ہوگی اور اس کے کام کا معیار عمدہ اور دوسرے مزدوروں سے کہیں زیادہ سستا ہوگا۔ پیداوار زیادہ ہوگی لیکن اخراجات فی اکائی پیداوار کم ہوں گے، یعنی کہ پیداوار جو ہے وہ تو صحیح ہوگی لیکن جو اس نے پیسہ وہاں پہ لگایا ہے وہ کیا ہوگا، وہ کم ہوگا، تو اس سے پروفٹ ہی آئے گا، اس سے منافع ہی آئے گا۔ پھر اس کے بعد فیکٹرز ہیں کون کون سے جو ظاہر کرتے ہیں محنت کی جو استعداد کار ہے اس کو، کون کون سے فیکٹر جو ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں، وہ ہے کام کی رفتار یعنی کہ سپیڈ آف ورک، قابل، ہنرمند اور چست مزدور کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ جو ہنرمند ہوتا ہے، جس کے اندر ہنر ہو اور تیز بھی ہو، یہ نہیں کہ کوئی ڈھیلا سا سست سا پڑا ہوا ہے، تیز بھی ہو تو اس کی پیداواری صلاحیت بھی اتنی ہوگی، جبکہ جو کاہل، کامچور ہے، غیر ہنرمند ہے، جس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے اور سست بھی ہے تو اس کی پیداواری صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ایک ہی نوعیت کا کام دو مختلف مزدوروں کو، یعنی کہ ایک جیسا کام دو مزدوروں کو دے دیا جائے تو جو چست ہوتا ہے نا، جو تیز ہوتا ہے، وہ اپنا کام جو ہے وہ جلدی سے ختم کر لیتا ہے اور زیادہ پیداوار بھی دیتا ہے، جبکہ کاہل جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد ہے خام مال کی کوالٹی۔ جو خام مال ہم چیز تیار ہونے سے پہلے جو چیز لے کے آتے ہیں نا خام مال، وہ خام مال ہے کہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے۔ خام مال کی کوالٹی اور استعمال بھی محنت کی استعداد کار کو متاثر کرتا ہے، کیونکہ خام مال کی بڑھیا کوالٹی جو ہے وہ مزدور کی استعداد کار کو بڑھا دیتی ہے۔ اچھا خام مال لگایا ہوگا نا، اچھی چیز لگائی ہوگی تو اس سے جو جب چیز تیار ہو جاتی ہے تو وہ بھی بڑی پیاری لگتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے کہ مزدور کی ایفیشنسی کو اور بڑھا دیتی ہے۔ اور جبکہ اگر گھٹیا چیز لگائی ہو، دیکھیں دو مزدور کام کر رہے ہیں اور ان کو ہم اچھی کوالٹی کی چیزیں دے رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اس سے تم نے چیز بنانی ہے، تو وہ چیز بھی اچھی ہی بنے گی، کوالٹی بڑا میٹر کرتی ہے۔ اور اگر وہی کوالٹی جو ہے وہ اچھی نہ ہو، کوئی سستا سا بیکار سا سامان لے کے اس سے وہ چیز بنائے، وہ خراب بھی تو جلدی ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ اس کی جو چاہے وہ جتنا مرضی ہنرمند ہے، جتنا مرضی وہ چست ہے مزدور، اس کی جو ایفیشنسی ہے اس کو کم کر دیتی ہے۔ پھر ہے مزدور کی صحت بڑا میٹر کرتی ہے کہ مزدور جو ہے وہ صحت مند ہونا چاہیے۔ اگر مزدور صحت مند اور توانا ہو اور اسے تفریح کی سہولتیں بھی میسر ہوں تو یقیناً اس کی دماغی اور جسمانی جو کوششیں ہیں وہ بہتر ہوگی اور وہ کاہل، سست اور بیمار مزدور کے مقابلے میں زیادہ کارگر ثابت ہوگا اور کم لاگت یعنی کہ کم پیسہ لگا کے زیادہ سے زیادہ اشیاء اور خدمات جو ہے وہ پیدا کر سکے گا۔ پھر ہے فنی تعلیم و تربیت، اس کے پاس ٹیکنیکل نالج بھی ہونی چاہیے۔ فنی تعلیم و تربیت بھی مزدور کی استعداد کار کو بڑھا دیتی ہے، لہٰذا جو لوگ فنی تربیت حاصل کر لیتے ہیں ان کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جن کے پاس ٹیکنیکل نالج ہوتی ہے وہ اس کو یوز کر کے وہ جو چیزوں کی پروڈکشن ہے، چیزوں کی جو پیداوار ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ مزدوروں کی حاضر دماغی اور فہم و فراست میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور زیادہ بہتر طریقے سے پیداواری معاملات وہ نپٹاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے اخلاقی اقدار کیا ہوتے ہیں، مورل ویلیوز کیا ہیں۔ دیانتداری، نیک نیتی اور جان فشانی مزدور کی استعداد کار کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اگر کوئی مزدور کام کر رہا ہے نا ہمارے پاس اور وہ بڑا ایماندار ہے، بڑا نیک ہے، تو جو ایماندار اور نیک ہوتا ہے وہ کام بھی دل سے کرتا ہے، وہ کوئی کام چوری نہیں کرتا، تو یہ اس کی جو ایفیشنسی ہے، جو اس کی استعداد کار ہے، یہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اس کے برعکس بے ایمان، چور اور جھوٹے مزدور خام مال کو ضائع کرتے ہیں اور پیداوار بڑھانے میں ان کی استعداد کار صفر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کام کی نوعیت، کہ نیچر جہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں وہاں کا ماحول صاف ستھرا ہے، خوشگوار ہے، تو اس سے جو مزدور کام کرتے ہیں ان کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے اور وہ بڑا دل لگا کے کام کرتے ہیں اور خوش اسلوبی سے کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی نسبت لڑائی جھگڑا ہو، بد امنی ہو، تو لوگ اچھے سے کام نہیں کر سکتے، جو اس کی مزدور کی ایفیشنسی کو کم کر دیتا ہے۔ پھر محنت کی تنظیم ہے، تنظیم مینجمنٹ کو کہتے ہیں، یعنی کہ مینجمنٹ جو سارا کچھ مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ لوگ اچھے ہیں تو مزدور جو ہے اس کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے کہ بھئی مینجمنٹ اچھی ہے، ہنس کے بات کرتی ہے، خیال رکھنے والے ہوں، تو مزدور جو ہے وہ بڑی محنت کرتے ہیں اور ان کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر مینجمنٹ ہی اچھی نہ ہو، وہی جو ہے ان کے درمیان میں فرق کرے یا خیال نہ رکھے، تو مزدور جو ہے وہ بھی دلچسپی کام میں کام لینا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آب و ہوا بڑا میٹر کرتی ہے کہ کیا وہاں کی کلائمیٹ، وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے۔ اگر موسم اچھا ہوا
تو وہ جب اچھا موسم ہوتا ہے نا تو انسان اپنے آپ کو بڑا فریش فیل کرتا ہے، تو مزدور اپنے آپ کو بڑا فریش فیل کرتا ہے اور وہ کام بھی بڑا اچھا کرتا ہے. لیکن اگر آب و ہوا گندی ہو، گرمی کا موسم ہو اور ایسے میں انسان کی اپنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ فریش نہیں رہتا، بیماری اس کو فیل ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کم کام کرتا ہے، تو مزدور کی ایفیشنسی کو کم کر دیتی ہے. مزدور اور مالک کے تعلقات اگر اچھے ہوں تو یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ مالک آیا ہے، وہ مزدوروں کو بونس دے رہا ہے، مزدوروں کی جو ہے دلجوئی کر رہا ہے، ان کو سراہ رہا ہے، ان کے کام کو سراہ رہا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا دل بھی بڑا ہو جاتا ہے، مزدور جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ ہم اور اچھے سے کام کریں، کیونکہ ان کو کوئی موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی ایفیشنسی مزدوروں کی وہ بڑھ جاتی ہے، کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. لیکن اس کے برعکس اگر مالک جو ہیں وہ اکڑو ہوں، وہ ان کے اندر سے اکڑ ہی ختم نہ ہو، غرور کریں اپنے آپ پہ اور اپنے مزدوروں کو کچھ سمجھے ہی نہ، تو مزدور جو ہے وہ بھی کام اچھے سے نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ گر جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہے نقل پذیری یعنی کہ موبلٹی. نقل پذیری کیا ہے؟ نقل پذیری سے مراد مزدوروں کا اپنی صلاحیت اور قابلیت کی بنا پر ایک پیشے سے دوسرے پیشے یا ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا یا ایک درجے سے یعنی کہ ان کا پروموشن ہو جانا، اس کو نقل پذیری کہتے ہیں. گویا جب مزدور اپنی مرضی سے مختلف پیشوں، جگہوں اور سنتوں سے بآسانی دوسرے پیشوں میں چلا جاتا ہے، تو یہ اس کی محنت کی نقل پذیری ہے. تو نقل پذیری کی جو اہم اقسام ہے وہ کون سی ہے؟ جگر افیائی نقل پذیری یعنی کہ جگر افیائی کا مطلب ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک علاقہ چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جانا جہاں پہ مزدور کو اچھے معاوضے مل رہے ہوں، صاف ستھرا ماحول مل رہا ہو، تو وہ اس جگہ پہ چلا جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، یعنی کہ شہر سے گاؤں سے شہر کی طرف وہ موو کر جاتا ہے. تو یہ اس کی جگر افیائی نقل پذیری ہے. پھر اس کے بعد ہے پیشہ ورانہ نقل پذیری. پیشہ ورانہ یعنی کہ اپنا پیشہ جو ہے، اپنا اس کا آکوپیشن ہے، اپنا پیشہ جو ہے، جو وہ کام کر رہا ہے، اس کو چھوڑ کے، ایک کام کو چھوڑ کے دوسرے کام کی طرف جو وہ موو کرتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ اس کی پیشہ ورانہ نقل پذیری ہے. جہاں پہ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ مارکیٹ میں کام بڑا اچھا چل رہا ہے تو میں یہ کام کر لیتا، تو یہ پیشہ ورانہ. پھر ہے افقی یا متوازی نقل پذیری. تو یہ کیا ہے کہ جب ایک جو شخص ہے وہ ایک پیشے کو چھوڑ کے دوسرا پیشہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کی سیلری میں، اس کی اجرت میں کوئی فرق نہ آئے، تو یہ متوازی یا افقی نقل پذیری کہلاتی ہے. مثال کے طور پر کہ اگر ایک فرم کا مینیجر ہے، وہ ایک فرم چھوڑ کے دوسری فرم میں چلا گیا ہے ایز اے مینیجر ہی، تو وہاں پہ اس کی تنخواہ جو ہے وہ نہ چینج ہو، وہ وہی رہے، تو یہ افقی نقل پذیری ہے. راسی یا عمودی نقل پذیری. تو راسی اور عمودی نقل پذیری سے مراد مزدور کا اپنی صلاحیت اور قابلیت کی بنا پر کلرک سے ہیڈ کلرک بن جانا، یعنی کہ اس کی ترقی ہو جانا اور معاوضے میں اضافہ ہو جانا، عمودی نقل پذیری ہے. معاشرتی نقل پذیری. معاشرتی نقل پذیری اس وقت عمل میں آتی ہے جب نچلے طبقے سے کوئی مزدور اپنی محنت اور لگن کے بلبوتے پر اونچے طبقے میں چلا جائے، نچلے سے اونچے میں چلا جائے. معاشرہ، سوسائٹی ہی ہماری ہوتی ہے نا، تو جب ایک انسان نچلے سے اونچے میں چلا جائے، مثلاً ایک عام آدمی کے بچے ڈاکٹر یا انجینئر بن کر قوم کی خدمت کریں، تو اسے محنت کی معاشرتی حرکت پذیری کہتے ہیں، یعنی کہ ایک رتبہ بڑھ جاتا ہے، وہ معاشرتی نقل پذیری ہے. تو یہ ہمارا ٹاپک تھا آج کا، جو کمپلیٹ ہمارا ہو گیا ہے، یعنی کہ لیبر جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. کل ہم پڑھیں گے مالتھس کی تھیوری، پاپولیشن کے اباؤٹ کیا تھی. تو اگر آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا ہے. انشاءاللہ ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں کل تک. تو تب تک آپ سب کو اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور میرے لیے دعا کریں، اور میں بھی آپ کے لیے کروں گی کہ اللہ پاک آپ کو سب کو کامیاب کرے. انشاءاللہ بہت اچھے نمبر آئیں گے اس دفعہ آپ کے. اللہ حافظ.